اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر ویورز، بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیوز جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، کمنٹس میں بھی آپ کی پسندیدگی آ رہی ہے، جزاک اللہ خیر، اور میسیجز میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آج اس سلسلے کی جو 11ویں ویڈیو ہے، سپارہ نمبر 11 یا تعذرون، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. وہ جو قرآن کریم سے مجھے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سمجھ آ سکی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے، ان تمام کائناتوں کے لیے ایک عظیم کتاب ہے جو اتاری گئی ہے. تو ہم آج اس کا سپارہ نمبر 11 جو ہے یا تعذرون، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کا مکمل پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے جو مجھے ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس پارے میں، پارہ نمبر 11 یا تعذرون میں، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کی جو حقیقت ہے وہ بیان فرمائی ہے. سچی توبہ کی قبولیت کے بارے میں اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو قدرت کے عظیم ترین دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. آئیے ان کی جو بیسک ہیں معلومات اس کی بات کر لیتے ہیں. 11واں پارہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک، اور ختم ہوتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 پر. اور اس پارے میں جو شامل صورتیں ہیں، سورہ توبہ کا ایک حصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جو گزشتہ سے پیوستہ ہے، 10ویں پارے سے چلتا آ رہا ہے. اس کی کنٹینیوٹی 11 نمبر پارے میں ہے. پھر سورۃ یونس کا جو ہے ابتدائی حصہ وہ آ جاتا ہے. اور سورۃ یونس جو ہے، سورہ یونس، اس میں کل 126 آیات ہیں، اور کل رکوع اس کے اندر 16 ہیں، اور یہ مکی اور مدنی صورت ہے. اور سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے. سورہ یونس جو ہے وہ مکی ہے. یعنی مکی مدنی میں نے بات کی ہے کہ دونوں صورتیں، مکی صورت بھی شامل ہے اس پارے میں اور مدنی بھی.
سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی ہے اور سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 129 تک کیا سمجھ آئی، میں نے اس قرآن کریم کو کیسے سمجھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 کی، جو مجھے سمجھ آئی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو منافقین ہیں ان کے بہانوں کے بارے میں فرمایا ہے، پھر جنگ تبوک سے واپسی پر جو منافقین تھے ان کے جو عذر تھے، بہانے تھے، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہیں پہچانتے ہیں، اور کچھ دیہاتی جو تھے ایمان میں سچے بھی تھے، یہ بات ہوتی ہے ان آیات کے اندر۔ اس کے علاوہ جو پیغام آتا ہے ان آیات سے 94 سے 99 جو آیت نمبر ہے، پیغام آتا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے، ظاہری دعوے جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 106 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پھر سابقین اولین کی بات ہوتی ہے، یعنی مہاجرین اور انصار کی، ان کی فضیلت کی جو بات ہے اللہ رب العزت وہ فرماتا ہے۔ پھر مدینہ کے جو منافقین ہیں ان کا ذکر آتا ہے ان آیات میں، اور پھر 3 سچے صحابہ کا واقعہ جو ہے جنہوں نے غلطی تسلیم کی، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اور پیغام جو آتا ہے وہ ان آیات سے وہ یہ آتا ہے کہ سچائی جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ What I could understand from these verses of the noble Quran۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 110 کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں سمجھ دیتی ہے مسجد زرار کے واقعے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا پاک پروردگار کہ نفاق پر جو قائم عمارت ہوتی ہے وہ تباہی ہے، اور تقوی پر قائم جو مسجد ہے وہی قبول ہے۔ پیغام جو آتا ہے ان آیات سے وہ عمل جو ہے وہ کی بنیاد نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، پھر آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 میں قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں اس کا بیان آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیا۔ پھر جہاد کی فضیلت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے۔ پھر 3 صحابہ کی جو توبہ کی قبولیت ہے، حضرت کعب بن مالک جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اور مرکزی جو پیغام آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم خلوص نیت سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 123 تک جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کریم، اور کفار سے مقابلے میں مضبوطی کے بارے میں جو ہے وہ حکم آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 129 تک جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن سن کر مومن کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور منافق کا دل اور سخت ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت اور شفقت ہے اس کے بارے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اور ان آیات میں یہ مفہوم یہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کافی ہے، اسی پر بھروسہ، جو میں سمجھ سکا، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد جو سورہ توبہ کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، اس کا جو اختتامی پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نفاق جو ہے نا، ڈفرینسز، وہ تباہی ہے، اور اخلاص وہ کامیابی ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 11 میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے سورہ توبہ کے بعد وہ آ جاتی ہے سورہ یونس، ٹھیک۔ اچھا، سورہ یونس جو ہے اس کے اندر جو آیت نمبر 1 اور 2 ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ خبردار کرنے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 3 جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے،
ٹھیک ہے، اور پھر عرش پر جو ہے مستوی ہوا اللہ رب العزت، اور ہر معاملہ اسی کے اختیار میں ہے اللہ رب العزت کے۔ پیغام جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کلیئر کٹ کہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 جو ہے اس میں بڑے کلیئر طریقے سے بتایا، سمجھایا ہے، حکم دیا ہے کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، نیکوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے عذاب۔ آیت نمبر 5 جو ہے اس میں بیان ہوتا ہے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور مہینوں کا حساب جو ہے وہ مقرر کیا۔ اور اس کا جو مرکزی پیغام ہمیں ملتا ہے، ابتدائی حصہ جو ہے سورۃ یونس کا، کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے اور حاکم ہے، انسان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ 11ویں سپارے کا جو مرکزی آپ کہہ لیں نا سمرائز اگر ہم اس کو کرتے ہیں، جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ نفاق جو ہے، پھوٹ پڑنا، ڈفرینسز ہونا، سب سے بڑا اندرونی خطرہ ہے۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اخلاص پر قائم عمل جو ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے، اور کائنات جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایک یقینی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ سپارہ جو ہے، اس کا جو لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ظاہری دعوے نہیں بلکہ سچائی جو ہے، سچائی، اخلاص اور تقوی ہی جو ہے، تقوی وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس ویڈیو کا اختتام اس کی طرف جاتے ہیں نئے آغاز کے لیے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔